بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں سمن آباد ضلع رحیم یار خان سے محمد صادق عباسی صاحب نے یہ خط لکھا ہے۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ میں ایک عرصے سے پروگرام حی علی الفلاح سن رہا ہوں، لیکن خط پہلی بار لکھ رہا ہوں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں جبکہ خدا اور رسول کے وہ لوگ دشمن ہیں؟ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں۔ جناب صادق عباسی صاحب، یہ بات درست ہے کہ بہت سارے مشرکین، بلکہ سارے ہی مشرکین جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور جس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی دشمنی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں وہ لوگ، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے کام ان سے سرزد ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے باقاعدہ یہ کام شروع ہو چکا تھا، اور یہود نے بطور خاص اس کام کو اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، اپنی ایک عادت بنا لی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں باقاعدہ کیا گیا ہے، اور انہیں سرزنش کے طور پر کہا گیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، اللہ کی آیات کا، اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کے رسولوں کو قتل کرتے ہو۔ تو یقیناً ان کے ساتھ معاملات کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم انہیں دوست مت بناؤ۔ لیکن اگر ہم کسی بھی ایک آیت کو بنیاد بنا کر فیصلہ کریں گے تو وہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں پورے قرآن مجید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھنا چاہیے، اور پھر اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے تو مشرکین جو آپ کے مخالف تھے ان کے ساتھ آپ کا معاملہ اور طرح کا تھا، اور جو مشرکین آپ کے مخالف نہیں تھے، آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے، ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں سے باقاعدہ معاہدے ہوئے، عیسائیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے، کچھ مشرکین کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں کی روشنی میں ان کے ساتھ لین دین جاری رہا، معاملات بھی آگے بڑھتے رہے، جب تک کہ وہ لوگ ان معاہدوں کے پابند رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہر طرح کا تعلق توڑ لیا تھا۔ البتہ قرآن مجید میں دوستی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، تو اس کا تمام مفسرین کے ہاں ایک ہی معنی اور مفہوم ہے، وہ یہ کہ جب بھی مشرکین اور خاص طور پر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی جائے گی تو دوستی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی پھر ان کے نہ صرف غم اور خوشی میں شریک ہوتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے کلچر کو بھی اختیار کر لیتا ہے، ان کا طور طریقہ بھی اپنانے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ نوبت بھی آ جاتی ہے کہ جو چیز اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک حرام ہے، بہت سارے مسلمان اس میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے ملک میں کم، لیکن آس پاس کے دیگر ممالک میں اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ بہت سارے ایسے مسلمان جنہوں نے ہندوؤں سے دوستی کی اور دوستی کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ ان کی خواتین سے شادی کی گئی، ان کے کلچر کو اپنایا گیا، پھر جو وہ حرام کام کرتے تھے وہی حرام کام یہ بھی کرنے لگ گئے، شراب پینا، بدکاری کرنا، سود کے معاملات کو آگے بڑھانا یہ بھی شروع ہو گیا، حتیٰ کہ مندروں میں جا کر اور بتوں کے سامنے سر جھکا کر اور اپنی منتیں وغیرہ ماننے کا کام بھی بعض لوگوں نے اختیار کر لیا۔ تو ایسی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ البتہ دنیا کے دیگر معاملات جو ہیں، جیسے کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی یہودی سے، عیسائی سے، ہندو سے، سکھ سے، غیر مسلم سے کوئی چیز خریدنی ہے یا اسے کوئی چیز بیچنی ہے، کسی کے غم میں شریک ہونا ہے، کسی کی خوشی میں اس کو مبارکباد دینی ہے،
جو زندگی کے روزمرہ عام انسانی معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں قطعی طور پر ان سے الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خواہ ہر ایک کا دشمن بن جاؤ اور ہر ایک کے ساتھ دشمنی اختیار کرتے ہوئے ان سے الگ ہو جاؤ، بلکہ صرف اس دوستی سے منع کیا گیا ہے جس میں ایک مسلمان شرک کرنے لگے، بدکاری کرنے لگے، حرام کاموں میں شریک ہونے لگے، ان کے کلچر کو اس طرح اپنانے لگے کہ مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز ختم ہو جائے اور اس کے اندر فرق ختم ہو جائے، تو وہ والی دوستی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ملک اور اپنی ملت کے راز ایسے لوگوں تک پہنچانا، ان سے بات شیئر کرنا جس سے آپ کے ملک کو، آپ کی قوم کو اور امت کو نقصان پہنچ سکتا ہو اور عقیدے کو، دین کو خراب ہونے کا اس میں امکان موجود ہو، تو اس چیز میں یقیناً احتیاط برتنی چاہیے۔ ہم یہ بات سیرت طیبہ میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن یہودیوں سے معاہدے کیے، جب تک معاہدے برقرار رہے اس وقت تک کسی سے کوئی نہ لڑائی کی گئی، نہ جنگ کی گئی، نہ انہیں بستی سے نکالا گیا، نہ انہیں کاروبار کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن جن لوگوں نے مخالفت کی، جنگ کی، تلوار اٹھائی، تو اس کے مقابلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے تھے، جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے، جنہوں نے صلح اور امن کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک ان کو نہیں نکالا، بلکہ ہمیں یہ روایات میں بات ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زرہ وصال کے موقع پر بھی ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ گروی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ زرہ اس کو دی تھی اور اس کے بدلے میں کچھ مال لیا ہوگا، گھر کی ضرورت کی کچھ چیزیں اس سے لی ہوں گی، کیونکہ زیادہ تر یہودی تجارت کیا کرتے تھے، مالدار بھی تھے۔ تو اس اعتبار سے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے غموں میں شریک ہونا، ان کی خوشیوں میں جو ہے وہ ان کا ہاتھ بٹانا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ کاروبار لین دین ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس ان کی عادات کو، ایسی عادات کو نہ اپنایا جائے کہ جو عادات اسلام نے منع کر رکھی ہیں، جس میں شرک اور اس طرح کی حرام باتیں شامل ہو جائیں، ان سے گریز کیا جائے اور کسی کو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے اذیت نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ تو اس اعتبار سے جناب صادق عباسی صاحب غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے انہیں اسلام کے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ علیحدگی اختیار کر کے الگ ہو جائے بندہ اور انہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات بھی نہ بتائے۔ اگر ان تک حق نہیں پہنچائیں گے تو یقیناً وہ بھی حق کے قریب نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔